السلام علیکم، اس کہانی کو آخر تک ضرور سنیے۔ میرا نام ذیشان ہے، میں ایک سرکاری ملازم ہوں۔ یوں تو اللہ عزت کی حلال روزی دے رہا تھا۔ 3 بہنوں اور بیوہ ماں کا اکلوتا سہارا تھا۔ والد صاحب میرے بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ اماں نے جمع پونجی کو سنبھال کر رکھا اور اسے میری تعلیم اور بہنوں کو رخصت کرنے میں تقسیم کر ڈالا۔ گھر کا خرچہ اماں نے کرائے کی چڑھی دکانوں سے کسی نہ کسی طرح پورا کر ہی لیا، مگر اب جبکہ میں اپنے پاؤں پر کھڑا تھا اور میں نے BSc اکاؤنٹنگ کر کے اچھی نوکری حاصل کر لی تھی جس میں آگے بڑھنے اور ترقی کرنے کے آثار بھی تھے، ماں کو گھر کا اکیلا پن کھانے لگا اور گھر کے سناٹے نے آخرکار یہ رنگ دکھایا کہ میری شادی طے ہو گئی۔ جب تک شادی کی بات گھر میں نہیں چلی تھی میں نے کبھی اس موضوع پر سوچا بھی نہیں تھا، مگر اب جوں شادی کا وقت قریب آ رہا تھا میری عجیب سی حالت ہو رہی تھی، خوشی بڑھتی جا رہی تھی۔ شادی والے دن میں نے 2 اکھیوں سے انم کی طرف دیکھا جو سر جھکائے بیٹھی رہی، جس سے یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ شادی میں اس کی رضامندی ہے یا نہیں۔ اپنے آپ کو شیشے کے سامنے دیکھا تو بہنوں کی بات صحیح ثابت ہوئی کہ چاند اور سورج کی جوڑی ہے۔ سبھی یہی کہتے تھے کہ میں خوش شکل ہوں، پھر اماں اور بہنوں کی آنکھوں کا تارا تو تھا ہی۔ خیر اللہ اللہ کر کے وہ دن بھی پہنچا جب بارات لے کر مجھے انم کو لینے جانا تھا۔ انم کے گھر میں بھی تیاریاں عروج پر تھی، آخر وہ بھی اپنے بھائیوں کی اکلوتی لاڈلی بہن تھی۔ اس کے گھر والے بھی دل کے سارے ارمان پورے کر رہے تھے۔ حسب معمول ہم باراتی لیٹ ہی پہنچے، حالانکہ موسم گرم نہیں تھا، مگر گھبراہٹ کے مارے مجھے پسینہ آنے لگا اور سخت پیاس محسوس ہو رہی تھی۔ اسٹیج پر جب بٹھایا گیا تو ہر طرف مبارکباد کی بوچھاڑ اور کیمرے کی روشنی سی ہو گئی تھی۔ ہمارا پورا خاندان اور انم کا پورا خاندان آیا ہوا تھا۔ ہمارے بہت سے رشتے دار جو شاید اپنی بیٹیوں کو مجھے دینا چاہتے تھے ناراض بھی ہو گئے تھے اور شادی میں نہیں آئے تھے، اور کچھ آئے تو تھے مگر ان کے چہروں پر خفگی کے آثار واضح تھے۔ خیر ان باتوں کو اماں نے شادی کے بعد کے لیے رکھ لیا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ خوشی کے موقع پر صرف شکر ادا کرنا چاہیے۔ اسٹیج پر میرے ساتھ میرا سب سے قریبی دوست آصف بیٹھا تھا۔ ویسے تو میرے تینوں بہنوئی میرے ساتھ تھے، مگر چونکہ وہ مجھ سے بڑے تھے اس لیے ان سے میں کافی جھجک محسوس کرتا تھا۔ میں نے چپکے سے آصف کے کان میں کہا، یار کہیں سے پانی تو لا دو، سخت پیاس لگی ہے۔ آصف بھی مذاق کے موڈ میں تھا، فوراً بولا، یار بھابھی کا اتنا خوف ہے جو ابھی سے حلق خشک ہو رہا ہے، کیوں ہم شوہروں کی ناک کٹوانی ہے؟ میرے گھورنے پر وہ فوراً پانی لینے چلا گیا۔ وہ اٹھا ہی تھا کہ ایک شخص آصف کی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا۔ میں سمجھا کہ کوئی مبارکباد دینے آیا ہے، لڑکی والوں کی طرف سے ہے، کیونکہ اسے میں نے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ وہ شخص بڑی رازداری سے میرے کان میں بولا، میں جانتا ہوں کہ میں نے آپ سے رابطہ کرنے میں بہت دیر کر دی، مگر کیا کرتا، ان لوگوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ آپ سے میرا کوئی رابطہ نہ ہو سکے۔ آپ کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا ہے۔ آپ کے گھر والوں نے بغیر کسی تحقیق کے ایک ایسے غلیظ خاندان میں رشتہ طے کر دیا ہے کہ شاید اب اس کا کوئی مداوع بھی نہ ہو سکے۔ یہ لڑکی جس سے آپ کا نکاح ہونے والا ہے بے حد بدنام زمانہ ہے۔ پورے خاندان میں کہیں رشتہ طے نہیں ہوا تو ان لوگوں نے یہ بوجھ سر سے اتارنے کے لیے باہر کے سیدھے سادے لوگوں کو پھنسا لیا۔ بھائی میرا فرض تھا کہ میں آپ کو ایک مخلص ہونے کے ناطے آگاہ کر دوں کہ آپ لوگ آنکھوں دیکھی مکھی نکل رہے ہیں، بہت پچھتائیں گے، آگے آپ خود سمجھدار ہیں۔ ایک ایسی لڑکی جس کے نہ جانے کتنے عاشق ہیں، وہ شادی کے بعد کیا رنگ دکھائے گی؟ بہرحال اپنی عقل استعمال کرے، ہمارا کام سمجھانا تھا۔ نہ جانے وہ شخص اور کتنی دیر کیا بولتا رہا، اتنے میں آصف پانی لے آیا اور وہ آدمی فوراً غائب ہو گیا۔ اس وقت سب نکاح کی تیاریوں میں مصروف تھے، کسی نے اس 2 منٹ کی کارروائی کو نوٹ ہی نہیں کیا تھا، مگر ان 2 منٹوں نے مجھے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ایک دم میری خوشی کے جذبات پر جیسے برف جم گئی تھی، دل میں ہلچل ہو رہی تھی، دماغ نے کام کرنا جیسے بند کر دیا تھا۔ میرے ذہن پر اس انجان آدمی کی باتیں ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی۔ اب انم کا چہرہ مجھے معصوم نہیں، انم کے بھائیوں کو دیکھ کر مجھے یوں لگا جیسے انہوں نے میری سادہ ماں اور بہنوں کو بے وقوف بنا ڈالا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، کیا نکاح کے وقت مجھے سب کے سامنے انکار کر دینا چاہیے یا پھر شادی کر کے اسے سبق سکھانا چاہیے۔ آخرکار میرے دماغ نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ جن لوگوں نے ہمارے ساتھ اتنا بڑا فراڈ کرنے کی کوشش کی ہے ان کو مزہ چکھانا ضروری تھا، اور نکاح کے بعد ان کو ان کی اوقات یاد دلانا ہی ممکن تھا۔ مجھے معلوم ہی نہیں کہ کیسے سارے رسومات کو مکمل کیا گیا۔ ہاں اتنا ضرور تھا کہ اماں اور میری بہنوں نے محسوس کر لیا تھا کہ
کہ میں حد درجہ سنجیدہ ہوں۔ انم دلہن بن کر بہت خوبصورت لگ رہی تھی، مگر اس وقت میرا دل نہیں کر رہا تھا کہ میں اس کی شکل بھی دیکھوں۔ انم کے گھر والے اسے بڑھ کر چالاک اور ہوشیار لگ رہے تھے۔ جب انم کے امی ابو مجھے بیٹوں کی طرح دعائیں دے رہے تھے تو وہ مجھے دنیا کے سب سے بڑے مکار لگ رہے تھے۔ نہ جانے کس طرح رخصتی عمل میں آئی میں انتہائی بے دلی سے گھر کی جانب چل دیا۔ آصف جو میرے ساتھ تھا وہ بھی محسوس کر رہا تھا کہ میں پریشان ہوں، مگر ہم دونوں کو بات کرنے کا موقع ہی نہیں مل رہا تھا، اور میں اسے بتاتا بھی تو کیا بتاتا، اپنی ہی بیوی کے بارے میں کیا بھید کھولتا۔ اس کے لاکھ پوچھنے پر میں خاموش ہی رہا اور بہانہ کر دیا کہ ابو جی یاد آ رہے ہیں، کاش وہ بھی ہوتے۔ اس پر آصف بھی اداس ہو گیا، کیونکہ جب سے اس نے اپنے ابو کو کھویا تھا وہ میرے درد کو بھی سمجھنے لگا تھا۔ آخر کار تمام رسموں کے بعد وہ وقت آ ہی گیا جب مجھے انم کا سامنا کرنا تھا۔ میں کمرے میں جانا نہیں چاہتا تھا، مگر رشتہ داروں کے سامنے تماشا بننے سے بچنے کے لیے میں مرے ہوئے دل سے کمرے کی جانب چل پڑا۔ انم دلہن بنی بیٹھی تھی، مگر اس وقت مجھے انتہائی قوی لگ رہی تھی۔ اس انجان شخص کی باتیں میرے ذہن میں گھومنے لگی اور میں انتہائی غصے میں آ گیا۔ میں نے ایک بھرپور غصے والی نگاہ انم پر ڈالی، وہ نظر جھکائے بیٹھی تھی۔ ہاں تو بی بی، آج میرے سامنے ذرا کھل کر تو بتائیے، شادی سے پہلے آپ کے کل کتنے عاشق تھے جن کے قصوں نے آپ کو اتنا مشہور کر دیا کہ آپ کے اپنے خاندان آپ کو بہو بنانے کے لیے تیار نہیں ہوئے؟ میری بات پر انم نے حیرت بھرے انداز سے میری طرف دیکھا۔ شاید اسے توقع نہیں تھی کہ اس موقع پر اس پر ایسے بجلی بھی گر سکتی ہے۔ میری زبان سے آگ برسنے لگی، میری آنکھوں کی نفرت نے اس کی آنکھوں سے سیلاب جاری کر دیا۔ عین اسی لمحے میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب کہنا کچھ نہیں، کر کے دکھانا ہے۔ میرے سامنے یہ شریف زادیوں والے ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں۔ تم میرے سامنے کھل چکی ہو، اور تم کیا اور تمہارے گھر والوں کی بھی اصلیت مجھے معلوم ہو چکی ہے۔ اب تم لوگوں کو پتا چلے گا کہ دوسروں کو بیوقوف سمجھنے والے خود کتنے بڑے بیوقوف ہوتے ہیں۔ یہ کہہ کر میں کمرے سے نکل گیا۔ صبح جب میں کمرے میں آیا تو صوفے پر بیٹھی گہری سوچ میں گم تھی۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی، چہرے پر ویرانی تھی۔ مجھے ایک دم اس پر بے حد ترس آ گیا۔ نکاح کا بندھن ہی ایسا ہوتا ہے کہ دلوں میں خود بخود محبت جاگ جاتی ہے۔ پل بھر کو پچھتاوا ہوا کہ میں نے شاید کچھ غلط کر دیا، مگر پھر اچانک شیطانی خیالات نے مجھے گھیر لیا۔ اپنے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ ہونے والے دھوکے نے آنکھوں پر نئے سرے سے پٹی باندھ دی۔ میری بہنوں نے جب انم کی یہ حالت دیکھی وہ حیران رہ گئی۔ میں جلدی سے کمرے سے نکل گیا۔ باجی فوراً میرے پیچھے آئی۔ یہ سب کیا ہے؟ کیا ہم نے تم سے رضامندی نہیں لی تھی؟ جب سب کچھ تم سے پوچھ کر کیا تھا تو اب اس رویے کا کیا مطلب ہے؟ باجی کا انداز دیکھ کر بہت ضروری ہو گیا تھا کہ انہیں حقیقت بتائی جائے۔ میں نے ساری بات باجی کو بتا دی، مگر حیرت انگیز طور پر انہوں نے اپنا سر پکڑ لیا۔ تم کو ایک انجان انسان کی باتوں پر اتنا بھروسہ ہو گیا کہ تم نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا کہ قرآن مجید نے واضح طور پر لکھا ہے کہ پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں ہیں اور ناپاک مردوں کے لیے ناپاک عورتیں ہیں۔ کیا ہم اکلوتے بھائی کی شادی بغیر چھان بین کیے کسی بھی راہ چلتی لڑکی سے کر دیں گے؟ کیا تم کو اتنا بھی خیال نہیں آیا کہ میں اپنے گھر والوں پر بھروسہ نہ کروں؟ پہلے تحقیق تو کر لیتے، نہ جانے کون خبیث تھا جس نے تمہارے دل میں یہ وسوسے ڈالے۔ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس جو تم ایک نیک لڑکی پر ایسا گندا الزام لگا رہے ہو؟ باجی کی باتوں نے ذہن پر جمی گرد صاف تو کی، مگر وہ پوری طرح ہٹا نہ سکی، اور میں بھی اپنی بات پر جمع رہا۔ باجی، جہاں آگ ہوتی ہے وہیں دھواں ہوتا ہے۔ کچھ تو ہوگا جو عین شادی والے دن سامنے آیا۔ ان کے گھر والوں کی عزت کی خاطر میں نے نکاح کر لیا۔ اگر میں انکار کر دیتا تو آپ لوگ کیا کر لیتے؟ باجی نے اس وقت مجھ سے کوئی بحث نہیں کی اور چپ چاپ کمرے سے نکل گئی۔ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، مگر پھر بھی نہ جانے کیوں ایک پھانس دل میں چبھ گئی تھی۔ اس کی بد کرداری کا آخر کوئی ثبوت نہیں تو اس بات کا بھی کوئی ثبوت نہیں تھا کہ وہ پاک باز ہے۔ میں نے سوچا جب شادی کرنے کا ڈرامہ کیا ہی ہے تو پوری طرح نبھاؤں، ایک بار یہ سارے رشتہ دار چلے جائیں، پھر کھل کر سامنے آؤں گا۔ یہ سوچ کر میں نے ولیمے کے لیے تیاری شروع کر دی اور کپڑے لینے کے لیے کمرے کی جانب چل دیا۔ جب اپنے کمرے کے دروازے پر پہنچا تو مجھے باجی کی آواز سنائی دی۔ وہ انم سے ہی بات کر رہی تھی۔ میرے قدم رک گئے۔ انم، ذیشان کو بہت بڑی غلط فہمی ہو گئی ہے۔ جانے کون تھا جس نے تم پر بہتان لگایا، مگر اب تم پر جو آزمائش آئی ہے اس میں تمہیں کھرا اترنا ہے۔ یہ صرف تمہاری اور تمہارے گھر والوں کی عزت کا سوال نہیں، ہماری بھی عزت کا سوال ہے۔
तभी धीमी सी आवाज में अनम बोली, बाजी अम्मी अबू ने मुझे रुखसत कर दिया है, अब तो मेरा जीना मरना आप सबके साथ है। मेरी ख्वाहिश तो ये है कि मेरा आखिरी सफर मेरे शोहर के कंधों पर हो और वो मुझसे राजी हो। आप मुझे बताएं मैं क्या करूं? मेरी बेगुनाही का गवाह अल्लाह है। मैं तो ये भी नहीं जानती कि किसने ये सब किया और क्यों किया। चलो अभी खैर है, वलीमा हो जाए फिर इस मसले का हल निकालेंगे। तुम फिलहाल अपने घर वालों को कुछ ना बताना वरना वो परेशान होंगे। हम खुद सब कुछ हल कर लेंगे। बाजी ने अनम को तसल्ली दी और मैं कमरे में दाखिल हो गया और कपड़े लेकर बाहर निकल गया। वलीमे में भी अनम बहुत खूबसूरत लग रही थी। उस वक्त शिद्दत से मेरे दिल में ख्वाहिश उठी, काश ये सब झूठ हो, लड़की वैसी ना हो जैसा मैंने सुना है। मगर मेरे अंदर शक का नाग ऐसा फन फैलाकर बैठ गया था कि अकल माउफ थी। मेरे पास कोई सबूत नहीं था, मगर ना जाने क्यों यकीन था कि जो कुछ मैंने सुना है अगर वो 100% सच नहीं, इसमें कुछ ना कुछ सच जरूर है। वलीमे के बाद एक रस्म में जब अनम अपने घर गई तो मैंने जाने से साफ मना कर दिया। पता नहीं अम्मी और बाजियों ने किस तरह बात संभाली। अनम के घर वाले भांप चुके थे कि कोई मसला है, मगर अनम ने बाजी की कही बात पर अमल करके अपने घर वालों से कुछ नहीं कहा। घर वापस आने के बाद दावतों का सिलसिला शुरू हुआ, मगर मैंने किसी भी दावत में जाने से साफ मना कर दिया। अपने खानदान वालों को तो अम्मी ने संभाल लिया, मगर अनम के खानदान वालों को जब मना किया गया तो फिर अनम की अम्मी पहुंच गई। वो सख्त परेशान थी, शायद बेटी का उतरा चेहरा उन पर सभी राज खोल रहा था। आखिरकार अम्मी बाजियों ने यही मुनासिब समझा कि सारी बात खोलकर बता दी जाए और उन्होंने यही किया। अनम की अम्मी हैरान थी कि ऐसा कौन कर सकता है। मुझे अम्मी ने ऑफिस फोन किया कि मैं जल्दी घर आ जाऊं। अनम की अम्मी मुझसे बात करना चाहती थी, मगर मैं इन सब का सामना नहीं करना चाहता था, इसलिए मामूल से ही घर पहुंचा। मैंने अनम के साथ शादी की रात के बाद से कोई बात नहीं की थी। रात को जब कमरे में लौटा तो अनम जाए नमाज पर बैठी रो रही थी। ना जाने क्यों कभी कभार मेरे दिल में मोहब्बत और हमदर्दी उमड़ पड़ती। दिल करता था कि सब कुछ भूल जाऊं, नए सिरे से शुरुआत करूं, मगर फिर इतनी नफरत और गुस्सा उमड़ आता कि अनम की एक एक हरकत पर यकीन न आता। उस वक्त भी अनम को देखकर मेरे दिल ने उसे ड्रामा कुन का खिताब दे डाला, वरना नमाज मेरे घर वापस आने के वक्त ही पढ़नी थी। मैंने साफ साफ बाजी को कह दिया था कि अगर ये औरत यहाँ रहना चाहती है तो घर से कदम बाहर ना निकाले। हाँ, उसके माँ बाप भाई आकर मिल जाए, मगर ये वहाँ नहीं जाएगी। मैं नहीं चाहता कि वो अपने दोबारा पुराने किस्से शुरू कर दे। इस दौरान अनम के भाइयों और वालिद ने मुझसे बात करने की कोशिश की, मगर मेरा दिल उनसे मिलने को तैयार नहीं था। जाहिर है वो अपनी बेटी की हमायत करते, मेरा दिल साफ करने की कोशिश करते। आखिर एक दिन अम्मी ने मेरा रास्ता रोक लिया। बेटा, आज तुम्हारी शादी को पूरा 1 महीना हो गया है। फिर इस 1 महीने को हम सब ने इतनी अजियत से गुजारा है कि लगता है जैसे साल गुजरा हो। तो सोचो आगे की जिंदगी कैसे गुजरेगी। तुम एक बार बैठो, बात करो। अगर तब भी ना माने तो अनम को और खुद को इस अजियत से आजाद कर दो। मैं खुद भी गुस्से और नफरत का बोझ उठाते उठाते थक गया था। आखिरकार जुम्मे का दिन तय पाया। जुम्मे की नमाज के दौरान जब मैंने सजदे में सर झुकाया तो बेइख्तियार मेरा दिल रो पड़ा। मैं जी भर कर रोया और फिर बेहद पुरसुकून हो गया। सब मामलात अल्लाह के सुपर्द करके मैंने खुलकर हालात का सामना करने का सोचा और घर पहुंच गया। दोपहर को घर पर सब लोग जमा थे। मेरे तीनों दोस्त भी थे और आसिफ जो मेरा जिगरी दोस्त भी था, मेरी सूरत हाल से किसी हद तक वाकिफ भी था, वो भी आ गया। अनम के अब्बू बहुत सुलझे हुए थे। उन्होंने बात का आगाज किया। बेटा, हमें एक बार बताओ कि क्या हुआ था और वो शख्स कौन था जिसने तुमसे ये सब बातें की। जाहिर सी बात थी, मैं उस शख्स को नहीं जानता था, मगर याद आया कि वो शख्स इस सादगी से बैठा था कि मैं उसे देख ना सकूं। बस उसकी बात और लहजा था जो जहन पर नक्श हो गया था। मैंने इन सब के सामने सारी बात बता दी। उस शख्स का पता चलाने के लिए शादी की मूवी चलाई गई, मगर दौरान शादी मेरे साथ बहुत अनजान लोग आकर बैठे थे। कई लोगों ने बातें भी की थी। इसी वजह से सबला हासिल रहा। अचानक मेरे जहन में ख्याल आया कि मैंने आसिफ से पानी मांगा था। जब आसिफ पानी लाया तो वो शख्स फौरन उठ गया था। मैंने ये बात बता दी। ये मौका हमें शादी की मूवी में मास्टर कॉपी में देखने को मिल सकता था, क्योंकि मूवी की मिक्सिंग में तो एडिटिंग वगैरह करके गैर जरूरी चीजें निकाल दी जाती हैं। जब मास्टर कॉपी में देखा गया तो वो शख्स नजर आ गया जो आसिफ के पानी लाने पर फौरन उठ गया था। मैंने भी तभी उसको गौर से देखा। वो सफेद दाढ़ी वाला शख्स था और बार बार अपनी दाढ़ी पर हाथ फेर रहा था। अनम के भाई गुस्से से पागल हो गए, क्योंकि वो अनम का फूफा था
اس سب کا علم ہونے کے بعد وہ لوگ بغیر رکے چلے گئے۔ ایک ہفتے تک کوئی رابطہ وغیرہ نہیں ہوا، پھر اچانک جمعے والے دن ان لوگوں نے دوبارہ ملنے کا وقت مانگا۔ دوپہر کو پھر سب عزیز جمع تھے۔ انم کے ابو نے بولنا شروع کیا، بیٹا ذیشان، انم ہماری اکلوتی بیٹی ہے، ہم سب گھر والے ایک مسکراہٹ کی خاطر اس کے لیے کسی بھی حالت میں جا سکتے ہیں، مگر تقدیر پر کسی کا اختیار نہیں۔ آج میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ سب کیوں ہوا۔ اصل میں میری بہن کی خواہش تھی انم اس کی بہو بنے، لیکن میرے بھانجے کی حرکتیں کافی مشکوک تھی۔ ہم اپنی بیٹی کو خوش دیکھنا چاہتے تھے، اسی وجہ سے ہم نے وہاں رشتے سے انکار کر دیا اور یہاں آپ کے ہاں حامی بھر لی۔ اس بات کی جلن ان لوگوں نے شادی والے دن یہ حرکت کر کے نکالی تاکہ تم اے نکاح کے وقت انکار کر دو اور ہم بیٹے کی عزت کی خاطر وہاں رشتہ کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ اب اگر تم اس بات کو تسلیم کرتے ہو تو صحیح ہے، ورنہ ہم سب میں سے کوئی تمہیں مجبور نہیں کرے گا، کیونکہ رشتے مجبوری سے نہیں نبھائے جاتے۔ میں نے سوچنے کے لیے وقت مانگا۔ اسی رات میں کمرے میں سوچوں میں گم بیٹھا تھا کہ انم ہاتھ میں قرآن مجید اٹھائے میرے قریب چلی آئی۔ میں جانتی ہوں آپ مجھ سے بدظن ہیں، مگر آخری بار آپ کو اپنی بے گناہی کا یقین دلانے کے لیے میں اس پاک کتاب کی قسم اٹھا کے کہتی ہوں کہ میں پاک ہوں، میری بے گناہی کا ثبوت اللہ دے گا۔ میں اپنی صفائی میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہہ سکتی۔ وہ ایک لمحہ تھا کہ میں بالکل پگھل گیا۔ میں نے سب کچھ بھلانے کا فیصلہ کیا اور سوچ لیا کہ اب نارمل زندگی کی طرف آؤں گا، اور پھر میں نے ایسا ہی کیا۔ سب بے انتہا خوش تھے کہ بات ختم ہو گئی۔ آج جب ہماری شادی کو 10 سال ہو گئے ہیں اور میں 3 بچوں کا باپ ہوں، تب بھی ایک پھانس دل میں چبھی ہوئی ہے۔ انم بے حد اچھی بیوی ثابت ہوئی اور سب سے بڑھ کر وہ بے حد پیار کرنے والی بہو تھی، مگر میری شک کی نگاہیں اسے کتنی اذیت دیتی تھی۔ ایک دن میں آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا کہ انم نے بتایا کہ آج اس کے گھر جانا ہے، اسی وجہ سے میں جلدی آؤں، سو میں آفس سے جلدی گھر آ گیا اور ہم سب تیار ہو کر انم کے گھر پہنچ گئے تھے۔ وہاں وہی شخص ویل چیئر پر بیٹھا تھا جو انم کا پھوپھا تھا۔ میں حیران تھا کہ وہ بے حد بیمار لگ رہا تھا۔ انم نے نفرت سے اسے دیکھا اور بچوں کو لے کر غصے سے اندر چلی گئی، جبکہ مجھے انم کے ابو نے زبردستی پاس بٹھایا۔ بیٹا، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ نے پاک باز لڑکی پر بہتان لگانے کا بہت سخت بدلہ لے لیا ہے، اب تم بھی ان کو معاف کر دو۔ اسی وقت اس کمزور سے شخص جس کا نام اکرم تھا بڑی مشکل سے اپنے دونوں ہاتھ میری طرف جوڑ کر کہا، بیٹا، جس بیٹی کی خاطر میں نے انم بیٹی پر بہتان لگایا، اللہ کو ناراض کیا، اس نے مجھے اتنی اذیت دی کہ میں مفلوج ہو گیا۔ پھپھو بھی ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اور وہ بری طرح رو رہی تھی۔ انم کے پھپھا نے کہا کہ میں نے سوچا تھا کہ تم اس وقت نکاح سے انکار کر دو گے اور ہم احسان جتلاتے ہوئے انم بیٹی کا رشتہ اپنے بیٹے سے کر دیں گے، مگر جب تم نے نکاح کر لیا اور انم بیٹی کو لے گئے تو ہماری امیدوں پر پانی پھر گیا۔ اب وہی بیٹا جس کے لیے میں نے اتنا کچھ کیا، بیوی کی باتوں میں آ کر مجھے بہت زیادہ مارتا ہے۔ میں نے بہت بار انم بیٹی سے معافی مانگی ہے، مگر وہ مجھے معاف نہیں کر رہے۔ تم کہو تو شاید میرا امتحان ختم ہو اور میں سکون سے مر سکوں۔ میں جانتا تھا کہ انم کیوں اسے معاف نہیں کر رہی۔ میں سب کچھ بھول چکا تھا، مگر ایک پھانس دل میں تھی۔ شک سا تھا اور میری نظریں انم تک شک کا پیغام پہنچا دیتی تھی۔ دل تو میرا بھی اس شخص کو معاف کرنے پر نہیں چاہ رہا تھا جس کی وجہ سے میں نے اپنی زندگی کے سب سے خوبصورت وقت کو شک کی آگ میں جھونکا تھا، مگر آج وہ آگ میرے دل سے نکل گئی۔ انم نے آج تک اس شخص کو معاف نہیں کیا، مگر اب وہ اسے بددعا نہیں دیتی۔ میں سوچتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو کیا سزا دوں۔ میں نے پاک باز بیوی پر شک کیا۔ ایک انجان شخص کی باتوں میں آ کر میں نے اپنی بیوی پر شک کیا۔ بدگمانی کی آگ بے شک بہت بڑی ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو اس سے پناہ دے۔ میں ہر نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتا ہوں، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے اپنی پاک باز بیوی پر شک کیا۔